بچا کے یہودیوں سے بنا کر رکھتے ہیں، تعلقات خراب نہیں کرتے ان سے۔ بڑی تعداد یہودیوں کی رہتی تھی۔ بہرحال ان یہودیوں میں سے ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، جس جادو کے اثر کی وجہ سے میرے نبی کی طبیعت ناساز رہنے لگی، اور اس طرح ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، اس کام کو کر لیا، لیکن ذہن میں بات آتی تھی کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ جادو ٹونے یا کوئی بھی اس قسم کی چیز نبی کو اپنے مقصد سے، اپنی دعوت سے اور اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتی۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر اس کا اثر ہوا، لیکن جو دعوت، جو مقصد، جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، دنیا میں مبعوث ہوئے، اس سے ہٹا نہیں سکے۔ بہرحال ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ حضور علیہ السلام نے خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ، یہ جو میری طبیعت ناساز رہتی تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے اس کی تفصیل سے آگاہ کر دیا خواب کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کے سامنے اس کی تفصیل کا ذکر فرمایا کہ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے آئے ہیں، اور ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس صاحب کو کیا ہوا، اس شخص کو کیا ہوا۔ دوسرے نے کہا کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ کس نے کیا، تو اس نے بتایا کہ ایک یہودی نے جس کا نام لبید بن عاصم ہے، اس نے جادو کیا۔ کیسے کیا؟ کہ ایک کنگے کے اندر کیا، اور کنگے کے اندر جو بال تھے ان کے اوپر جادو کیا۔ کہاں کیا؟ فلاں جگہ پر کیا، فلاں جگہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پاس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دو فرشتوں کے ذریعے پوری تفصیل بتا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا تو کنویں کا پانی پیلا ہو چکا تھا، اور وہاں پر کنگا نکالا گیا جس کے اندر سے بال نکالے گئے، دھاگا نکالا گیا، اور اس دھاگے کے اوپر گریں لگی ہوئی تھیں، گانٹیں باندھی ہوئی تھیں۔ اس وقت یہ دو صورتیں نازل ہوئیں جنہیں معذوتین کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ حکم ہوا اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے، میرے پیغمبر آپ ان صورتوں کی تلاوت کیجئے اور ان گانٹوں کو کھولتے جائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور ان دونوں صورتوں کے اندر 11 آیات ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے اندر 11 آیات ہیں۔ 11 آیات کے اوپر یہ دونوں صورتیں مشتمل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے، ایک گانٹ کو کھول دیتے، ایک گرہ کو کھول دیتے، دوسری آیت کے اوپر دوسری کو کھول دیا۔ اس دھاگے کے اوپر جو 11 گانٹیں باندھی ہوئی تھیں، 11 گریں لگی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی نے 11 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور ان 11 گانٹوں کو کھولا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری طبیعت خوش ہے، جیسے میری طبیعت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ تھا اور جیسے میں بندھا ہوا تھا، آج مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا یہ معمول رہا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی چند آیات، آیت الکرسی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 سورتیں صبح اور شام ہر روز تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی تلقین فرمائی کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں آپ ہر روز صبح اور شام ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول رہا، سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرتے، پھونک مار کر پورے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، مرض الوفات کے دن آئے، کمزوری اتنی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پڑھنا بھی دشوار ہو رہا تھا اور پھر ہاتھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، تو میں نے اس وقت یہ 2 صورتیں تلاوت کی اور تلاوت کر کے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر دم کیا، پھونک ماری، پھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر ملا اور پھیرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس وقت ان صورتوں کا نزول فرمایا، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اسی لیے اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہے یا کوئی دشمن ایسا کرنے والا ہے یا کرے گا، تو اس وقت اس بندے کو کم از کم ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ صبح اور شام ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر پھونک مارنی چاہیے۔ یہ شیطان کے شر سے اور ہمہ قسم کے شرور سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی پناہ میں آ جاتا ہے بندہ۔ گرامی قدر، ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے نام، اللہ کے نبی کو پتا تھا اس یہودی کا، فرشتوں نے خواب کے اندر بتایا کہ لبید بن عاصم نے یہ جادو کیا ہے آپ کے اوپر، وہ یہودی ہے اور اس نے اپنی بیٹیوں کو جادو سکھایا ہوا تھا، وہ جو گانٹیں داغے کے اوپر لگی ہوئی تھیں وہ اس کی بیٹیوں نے پڑھ پڑھ کر ایک ایک گانٹ کے اوپر پھونک ماری اور اللہ کے نبی کے اوپر جادو کیا گیا۔ نام معلوم ہونے کے باوجود ام المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نام پتہ چل گیا ہے، آپ صحابہ سے اس کا اعلان فرمائیں، صحابہ کو بتائیں کہ فلاں یہودی آدمی ہے جس نے میرے اوپر جادو کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، عائشہ اب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ ایک کام اس نے کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اتار کے لیے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جو صورتیں مجھے نصیب فرمائیں، جو کلام نصیب فرمایا، اس کے پڑھنے کی وجہ سے میری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہوں، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا
کہ میں اس کا اعلان کروں، اور میرے اس اعلان کی وجہ سے جو صحابہ میرے اوپر جان نثار ہیں، میری ایک ایک بات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، میرے ایک ایک اشارے کے اوپر اپنی جانوں کو اور اپنے گھروں کو، بچوں کو، بیویوں کو، سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اگر میں نام بتا دوں کہیں صحابہ اس کو تکلیف نہ پہنچا دیں یا اسے قتل نہ کر دیں، اس لیے میری طبیعت اب ٹھیک ہے، میں اس کے نام کا اعلان نہیں کرتا۔ یہ نبی کا حلم ہے، برداشت ہے، یہ میرے نبی کی برداشت ہے۔